سب سے پہلے آپ کو خبر دیں کہ آئی ایم ایف سے معاہدے میں تاخیر سے کرنسی مارکیٹ میں بے یقینی کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ ڈالر کی مسلسل دوسرے روز بھی لمبی چھلانگ، انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت 12 روپے 89 پیسے بڑھ کر 279 روپے ہو گئی ہے۔ گزشتہ روز بھی ڈالر کی قدر میں 4 روپے 61 پیسے اضافہ ہوا تھا۔ انٹر بینک میں گزشتہ روز ڈالر 266 روپے 11 پیسے پر بند ہوا تھا۔ آئی ایم ایف سے معاہدے میں تاخیر سے کرنسی مارکیٹ میں بے یقینی کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ ڈالر کی مسلسل دوسرے روز بھی لمبی چھلانگ، انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت 12 روپے 89 پیسے بڑھ کر 279 روپے ہو گئی ہے۔ گزشتہ روز بھی ڈالر کی قدر میں 4 روپے 61 پیسے اضافہ ہوا تھا۔ انٹر بینک میں گزشتہ روز ڈالر 266.11 روپے پر بند ہوا تھا۔ آئی ایم ایف سے معاہدے میں تاخیر سے کرنسی مارکیٹ میں بے یقینی کی صورتحال ہے اور ڈالر کی مسلسل دوسرے روز بھی اونچی چھلانگ ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت 12 روپے 89 پیسے بڑھ کر 279 روپے ہو گئی ہے۔ گزشتہ روز بھی ڈالر کی قدر میں 4 روپے 61 پیسے اضافہ ہوا تھا۔ انٹر بینک میں گزشتہ روز ڈالر 266 روپے 11 پیسے پر بند ہوا تھا۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ آئی ایم ایف سے معاہدے میں تاخیر سے کرنسی مارکیٹ میں بے یقینی کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے اور ڈالر نے دوسرے روز بھی مسلسل لمبی چھلانگ لگائی۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت 12 روپے 89 پیسے بڑھ کر 279 روپے ہو گئی ہے۔ گزشتہ روز بھی ڈالر کی قدر میں 4 روپے 61 پیسے اضافہ ہوا تھا۔ انٹر بینک میں گزشتہ روز ڈالر 266 روپے 11 پیسے پر بند ہوا تھا۔ آئی ایم ایف سے معاہدے میں تاخیر سے کرنسی مارکیٹ میں بے یقینی کی صورتحال ہے اور اس کی وجہ سے ڈالر کی مسلسل دوسرے روز بھی اونچی چھلانگ ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت 12 روپے 89 پیسے بڑھ کر 279 روپے ہو گئی ہے۔ گزشتہ روز بھی ڈالر کی قدر میں 4 روپے 61 پیسے اضافہ ہوا تھا اور انٹر بینک پہ گزشتہ روز ڈالر 266 روپے 11 پیسے پر بند ہوا تھا۔ آئی ایم ایف سے معاہدے میں تاخیر سے کرنسی مارکیٹ میں یہ بے یقینی کی صورتحال ہے جس کی وجہ سے ڈالر کی مسلسل دوسرے روز بھی لمبی چھلانگ ہے۔ انٹر بینک میں آج ڈالر کی قیمت 12 روپے 89 پیسے بڑھ کر 279 روپے ہو گئی ہے۔ آئی ایم ایف سے معاہدے میں تاخیر سے کرنسی مارکیٹ میں بے یقینی کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے اور دوسرے روز بھی آج ڈالر میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت 12 روپے 89 پیسے بڑھ کر 279 روپے ہو گئی ہے۔ گزشتہ روز بھی ڈالر کی قدر میں 4 روپے 61 پیسے اضافہ ہوا تھا جس سے انٹر بینک میں گزشتہ روز ڈالر 266 روپے 11 پیسے پر بند ہوا تھا اور آئی ایم ایف سے معاہدے میں تاخیر کی وجہ سے یہ کرنسی مارکیٹ میں بے یقینی کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے جس کی وجہ سے آج دوسرے روز بھی مسلسل ایک بہت بڑا اضافہ دیکھنے میں آیا ڈالر کے ریٹ میں اور انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت 12 روپے 89 پیسے بڑھ کر 279 روپے ہو گئی ہے۔ ملک میں امریکی ڈالر کی قدر میں اضافے کا سلسلہ جاری اور گزشتہ روز بھی روپے کے مقابلے میں ڈالر 4.61 پیسے مہنگا ہو کر 266 روپے 11 پیسے پر بند ہوا تھا اور آئی ایم ایف سے معاہدے میں تاخیر سے کرنسی مارکیٹ میں جو یہ انسرٹینٹی ہے اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے۔ ڈالر کی مسلسل اونچی اڑان ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں بڑا اضافہ ہوا ہے۔ ڈالر کی قیمت 12 روپے 89 پیسے بڑھ کر 279 روپے ہو گئی ہے۔ گزشتہ روز کی اگر بات کریں تو گزشتہ روز بھی ڈالر کی قدر میں 4 روپے 61 پیسے اضافہ ہوا تھا۔ انٹر بینک میں گزشتہ روز ڈالر 266 روپے 11 پیسے پر بند ہوا تھا۔ آئی ایم ایف سے معاہدے میں تاخیر سے کرنسی مارکیٹ میں جو انسرٹینٹی ہے وہ اس کی بڑی وجہ بتائی جا رہی ہے۔ ڈالر کی قدر میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ انٹر بینک میں آج ایک بڑا اضافہ ہوا ہے ڈالر کی قدر میں۔ ڈالر کی قیمت 12 روپے 89 پیسے بڑھ کر 279 روپے ہو گئی ہے۔ آج جمعرات کے روز کاروبار کے آغاز پر ڈالر کی قدر میں 1 روپے 89 پیسے اضافہ ہوا تھا جس سے ڈالر 268 روپے کا ہو گیا تھا اور اب کاروبار کے دوران ڈالر کی قیمت میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ ڈالر 12 روپے 89 پیسے مہنگا ہو کر 279 روپے کا ہو گیا ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت 13 روپے 89 پیسے بڑھ کر 280 روپے ہو گئی ہے۔ آئی ایم ایف سے معاہدے میں تاخیر سے کرنسی مارکیٹ میں بے یقینی کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے اور انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت 13 روپے 89 پیسے بڑھ کر 280 روپے ہو گئی ہے۔ اب اسی پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت معاشی تجزیہ کار خرم شہزاد صاحب۔ خرم شہزاد صاحب، یہ مسلسل ڈالر بڑھتا جا رہا ہے، اب کیا دیکھ رہے ہیں آپ اس میں؟ جی دیکھیں، آپ نے دیکھا ہوگا موڈیز کی رپورٹ جو ہے 2 دن پہلے شائع ہوئی ہے اور اس میں پاکستان کی ریٹنگز کو جو ہے وہ مزید نیچے کیا گیا ہے اور آلموسٹ ہم کلوز ٹو ڈیفالٹ کیٹیگری ریٹنگز میں اب آ گئے ہیں۔ پہلے بھی ہم آف کورس جنک ریٹنگز میں تھے، اب اور مزید نیچے آ گئے ہیں کیونکہ ٹائم جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس وقت، کیونکہ ہمارے پاس جو فارکس ریزروز ہیں وہ آپ کو پتا ہے 3.5 بلین ڈالرز کے اراؤنڈ ہیں اور امپورٹس جو ہے ابھی ہم نے اس طرح سے کھولی نہیں ہے، تو ڈیفینیٹلی ہماری پیمنٹس آگے قرضوں کی ابھی بھی باقی ہیں اور 7 ارب ڈالر ہم نے تقریباً جون تک دینے ہیں اور اس کے علاوہ ہم نے اکانومی کھول کے اسے چلانا بھی ہے، اس حساب سے گروتھ نہیں ہو رہی۔ ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے پھر جو کرنسی مارکیٹس ہیں یا انویسٹر مارکیٹس ہیں
इंटरनेशनल मार्केट्स हैं उनमें कोर्स बेयकीनी की जो है वो लहर जो है वो दौड़ जाती है। तो यही हुआ है कि पिछले 2 दिन में इसका इम्पैक्ट आया है। तो मेरे ख्याल में इसकी वजह से डॉलर में जो है इजाफा देखा गया है। खुरम साहब, करेंसी मार्केट में अगर यही बेयकीनी की सूरत हाल रही तो कहाँ तक जाएगा डॉलर, और क्या तवक्को की जा सकती है कि कब तक ये अनसर्टेनिटी जारी रहेगी? देखिए, मेरे ख्याल में IMF का भी ये जो है स्टांस है या कहना है कि इंपोर्ट्स को खोला जाए, कुछ हद तक खोला जाए, ताकि उसकी वजह से ही करेंसी जो है सही से उसकी कदर का पता चलेगा। क्योंकि जब तक आप सप्लाई को रोक के रखेंगे या डिमांड को रोक के रखेंगे तो सप्लाई डिमांड जब तक मार्केट फोर्सेस से नहीं होंगी तो किसी भी चीज की कीमत का पता नहीं चल रहा है। इसी तरह करेंसी मार्केट भी है कि जब तक इम्पोर्ट अपने जो है नॉर्मल जो है वो फ्लो में नहीं आएंगी उस वक्त तक करेंसी का सही जो क्लैरिटी होती है कि डॉलर कितने का है, एक्चुअली 300 का है, 260 का है, 250 का है, ये जो भी नंबर है वो उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक आपका जो ट्रेड नॉर्मलाइजेशन है वो नहीं होगी, नंबर 1। सेकेंडली, जब तक IMF ऑन बोर्ड नहीं आता, मुझे लगता है कि बेयकीनी जो है वो कंटिन्यू कर सकती है। और जैसे मैंने पहले कहा, वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे पास उतने नहीं है इस वक्त रिजर्व में पोजीशन जो हमारे पास अगले 6 महीने के लिए चाहिए, और वो IMF के आने के बाद ही पूरी होगी। मेरे ख्याल में बड़ा जो है इसमें वॉर फुटिंग से पॉलिसी मेकर्स को काम करने की जरूरत है, इसको प्रायोरिटी पे लेने की जरूरत है, अदरवाइज जो है वो प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। ठीक है, IMF से मुआहदे में ताखीर की वजह है जो कि करेंसी मार्केट में बेयकीनी की सूरत हाल है। बहुत शुक्रिया खुरम शहजाद साहब, GEO न्यूज़ से गुफ्तगू करने के लिए।